رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، جمادی الاخری کی آمد ہے اور اس مہینے کی آج 3 تاریخ ہے۔ اس مہینے کو ایک بہت ہی خاص شخصیت سے نسبت ہے، اور وہ شخصیت حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اسی مہینے میں آپ کا وصال ہوا، اس لیے یہ مہینہ جو ہے حضرت ابو بکر کا مہینہ ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَانَا۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 40 جو ہے اس کا ایک حصہ ہے، اور تمام مفسرین اکرام جو ہے اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے واقعے کو جو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار ثور کے اندر آپ نے قیام کیا تھا، اسی قیام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَانَا، یعنی جب رسول اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے تھے کہ غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے آقا نے ہجرت کے دوران جو ہے غار ثور کے اندر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قول نقل کیا گیا ہے کہ ہمارے آقا نے جو ہے حضرت ابو بکر سے فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معانا، یعنی اے ابو بکر غم نہ کرو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس موقع پر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا غم نہیں تھا، میرے آقا ابو بکر صدیق کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، جو میرے آقا ابو بکر پریشان تھے، نہیں میرے مسلمان بھائیوں، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر کسی بات کا غم تھا تو یہ غم تھا کہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اگر میں قتل کر دیا گیا، اگر میں قتل کر دیا گیا تو صرف ایک فرد ہلاک ہوگا۔ حضرت ابو بکر بتاتے ہیں کہ میرا جو غم تھا وہ یہ تھا کہ اگر میں قتل کر دیا گیا تو صرف ایک فرد ہلاک ہوگا، اور اے اللہ کے رسول اے اللہ کے رسول اگر آپ قتل کر دیے گئے تو پوری امت جو ہے ہلاک ہو جائے گی، پوری امت ہلاک ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت جو ہے دشمنان اسلام بالکل غار سور کے قریب پہنچ چکے تھے، دشمنان اسلام بالکل غار سور کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس وقت جو ہے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معانا، اے ابو بکر غم نہ کرو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قول کو قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا کہ میرے محبوب نے ابو بکر سے یہ کہا تھا۔ اب اور آگے دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اسی آیت کریمہ کے اندر جو ہے خدائے تعالیٰ نے فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ میرے محبوب کے صحابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابو بکر جو ہیں وہ میرے محبوب کے ساتھی ہیں، میرے محبوب کے ساتھی ہیں، اور یہ شرف جو ہے آپ کے علاوہ اور کسی صحابی کو عطا نہ ہوا، یہ شرف جو ہے یہ مقام اور کسی کو نہیں عطا ہوا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بتایا ہو کہ یہ جو ہے میرے محبوب کا صحابی ہے۔ صرف جو ہے یہ چیز، یہ مقام، یہ مرتبہ جو ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے صحابی ہونے کا قرآن کے اندر اعلان کیا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں، حضرت حسین بن فضل رحمت اللہ علیہ جو ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص کہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نہیں تھے، وہ نص قرآنی کا انکار کرنے کے سبب کافر ہے۔ یعنی جو ابو بکر کے صحابی ہونے کا انکار کرے اس نے قرآن کی نص کا انکار کیا، اور جو قرآن کی نص کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں، صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جن خوش نصیبوں نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی پر ان کا انتقال ہو، ان خوش نصیبوں کو صحابی کہتے ہیں۔ یعنی جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا، نبی سے ملاقات کی اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا ہو تو ایسا خوش نصیب جو ہے صحابی کہلاتا ہے، ایسا
خوش نصیب جو ہے صحابی کہلاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اِذْ یقول لِصَاحِبِهِ، ابو بکر جو ہے وہ میرے محبوب کے صحابی ہے۔ اب اللہ نے جب ابو بکر کو یہ فرما دیا کہ ابو بکر جو ہے وہ میرے محبوب کا صحابی ہے، جب اللہ نے گواہی دے دی تو معلوم کیا ہوا کہ جس طریقے سے ابو بکر میرے آقا کے ظاہری مبارک زندگی میں صحابی تھے، آخری زندگی تک آپ صحابی رہے، اور آج بھی آپ اپنے قبر انور میں صحابی ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے اِذْ یقول لِصَاحِبِهِ، ابو بکر جو ہے میرے محبوب کے صحابی۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے ایمان کب قبول کیا؟ ایمان آپ نے کب قبول کیا؟ اب اس میں ایمان قبول کرنے میں واقعات تو کئی ملتے ہیں، واقعات تو کئی ملتے ہیں، مگر میں ایک واقعہ صرف آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ بہت بڑے تاجر تھے، آپ بہت بڑے تاجر تھے۔ جب آپ نے اسلام نہیں قبول کیا تھا اس وقت بھی آپ بہت بڑے تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے آپ ملک شام تجارت کے لیے گئے، ایک مرتبہ آپ ملک شام جو ہے تجارت کے لیے گئے، تو وہاں آپ نے جو ہے ایک خواب دیکھا، وہاں پر آپ نے ملک شام کے اندر ایک خواب دیکھا، اور آپ نے خواب کے اندر کیا دیکھا کہ چاند اور سورج جو ہے آسمان سے نیچے اتر آئے، چاند اور سورج جو ہے آسمان سے نیچے اتر آئے ہیں، اور دونوں حضرت ابو بکر کی گود میں جو ہے داخل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا خواب کے اندر کہ چاند اور سورج جو ہے وہ دونوں جو ہے آسمان سے نیچے اتر آئے ہیں، اور حضرت ابو بکر کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں جو ہے حضرت ابو بکر کی گود میں آ گئی، اور حضرت ابو بکر نے جو ہے دونوں کو پکڑ کر اپنی سینے سے لگا لیا، اور اپنی چادر مبارک اور اس پر جو ہے آپ نے ڈال دی، اپنی چادر مبارک اس پر ڈال دی۔ اب جب صبح میں آپ بیدار ہوئے تو اس عجیب و غریب خواب کو جو ہے اب آپ نے سوچا کہ اس کی تعبیر معلوم کی جائے کہ آخر اس خواب کا مطلب کیا ہوتا ہے، آخر اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو آپ نے اس خواب کی تعبیر لینے کے لیے جو ہے پاس ہی میں ایک گرجا گھر تھا، اور اس گرجا گھر کے اندر جو ہے ایک راہب رہا کرتا تھا، ایک راہب رہا کرتا تھا۔ آپ جب اس کے پاس تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد آپ نے کہا کہ اس طریقے کا جو ہے میں نے خواب دیکھا ہے، اس طریقے کا میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو اس راہب نے کہا کہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور کون سے قبیلے سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میرا نام جو ہے ابو بکر ہے، اور میں مکہ کا رہنے والا ہوں، اور بنی ہاشم سے میرا تعلق ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، راہب نے پوچھا اور کام کیا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا تجارت کرتا ہوں۔ راہب نے کہا کہ مبارک ہو، مکہ سے اور قبیلے بنی ہاشم سے نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس راہب نے جو ہے خواب کی جب تعبیر بیان کرنی شروع کی تو اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اے ابو بکر مبارک ہو، مکہ کی سرزمین پر قبیلے بنو ہاشم سے جو ہے نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے۔ اگر یہ نبی پاک نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا۔ اس راہب نے کہا جس نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اگر اس کے ظہور
اگر اس کا ظہور نہ ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نہ زمین کو بناتا، نہ آسمان کو بناتا، اور نہ ساری کائنات کو کبھی پیدا فرماتا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس راہب نے کہا کہ جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف لائے سب اسی نبی کے صدقے میں آئے، سب کو نبوت جو ہے اسی نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ اب راہب نے کہا کہ جس نبی کا ظہور ہونے والا ہے اس نبی کا نام جو ہے، اس نبی کو لوگ محمد اور امین کے نام سے یاد کریں گے، پکاریں گے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اب راہب نے بتایا کہ اے ابو بکر، تم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم اس کے دین میں داخل ہوگے اور اس کے اولین وزیر بنو گے اور اس کا خلیفہ ہوگی۔ یعنی اس راہب نے واضح کر دیا کہ اے ابو بکر، تم جو خواب دیکھ کر تعبیر لینے کے لیے آئے ہو، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم اس نبی کے دین میں داخل ہوگے، یعنی اس نبی کا تم کلمہ پڑھو گے، اور صرف کلمہ پڑھ کر مسلمان ہی نہیں بنو گے بلکہ اس نبی کا تم وزیر بنو گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے 4 وزیر ہیں، 2 آسمان میں ہیں اور 2 زمین میں ہیں، اور زمین میں ایک وزیر کا نام حضرت ابو بکر ہے اور دوسرے وزیر کا نام حضرت عمر۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس راہب نے کہا کہ آپ وزیر بنیں گے اور خلیفہ بنیں گے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس راہب نے جو یہ بات بتائی تو کہاں سے بتائی؟ تو اس نے جو ہے خود اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ میں نے جو بات یہ بتائی ہے، یہ بات میں نے تورات کے اندر، انجیل اور زبور کے اندر میں نے پڑھا ہے، اور میں نے اس بات کو ان کتابوں کے اندر پڑھ کر میں نے تم کو بتایا ہے کہ جو آخری نبی آئے گا اس کے اندر جو ہے یہ خوبیاں ہوں گی، اور ان کا جو وزیر ہوگا وہ اس طریقے کا ہوگا، اور جو خلیفہ ہوگا اس کے اندر یہ خوبی ہوگی۔ یعنی اس راہب نے جو ہے تورات، انجیل اور زبور کے اندر جو میرے آقا کی خوبیاں تھی اس کو بیان کیا، اور جو پہلے خلیفہ کی نشانی تھی ان نشانیوں کو اس نے بیان کیا، اور جو وزیر تھے ان وزیروں کی خوبیوں کو بھی اس راہب نے بیان کیا۔ اب یہاں سے میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، جب حضرت ابو بکر نے یہ تعبیر سنی، تعبیر کو سننے کے بعد جو ہے آپ مدینہ منورہ پہنچے، آپ مکہ معظمہ پہنچے، اور مکہ معظمہ جب آپ پہنچتے ہیں تو مکہ معظمہ کے اندر جو ہے کیا دیکھتے ہیں کہ ابو جہل جو ہے، ابو لہب جو ہے، وہ حضرت ابو بکر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابو بکر، کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے ساتھی نے جو ہے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے؟ ابو بکر سے پوچھا کہ اے ابو بکر بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ابھی ٹھہرو، میں سفر سے آ رہا ہوں، میں تحقیق کروں گا، پھر اس کے بعد میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو بکر جو ہے میرے آقا کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور میرے آقا ایک پہاڑ کی چوٹی پر جو ہے جلوہ گر ہے۔ اب جب حضرت ابو بکر کو میرے آقا نے دیکھا آتے ہوئے اپنی طرف، میرے آقا ابو بکر کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے آقا ابو بکر کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ سبق ملا کہ امتی اگر نبی کے قیام میں کھڑا ہو تو نہ یہ بدعت ہے نہ یہ شرک ہے۔ جب ایک نبی امتی کے استقبال میں کھڑا ہو سکتا ہے تو امتی جو ہے وہ نبی کے استقبال میں کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، ابو بکر جو ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب گئے اور کہا کہ میں نے اس طریقے کی بات جو ہے سنی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم نے صحیح سنا ہے، میں جو ہے اللہ کا آخری نبی بن کر روئے زمین پر تشریف لایا ہوں،
تم بھی کلمہ پڑھو اور میرے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں پر حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کچھ معجزہ جو ہے دکھائیے، کچھ معجزہ دکھائیے، نبوت کی کچھ نشانی دکھائیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو بکر، جو شام کے اندر تم نے خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر تم نے جو راہب سے پوچھی، کیا یہ میرا معجزہ کب ہے؟ اب حضرت ابو بکر کی آنکھ جو ہے وہ کھل جاتی ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر اور راہب کے علاوہ تیسرا کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ حضرت ابو بکر نے جو ہے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے۔ اب فوراً جو ہے حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اپنے ہاتھ کو بڑھائیے اور مجھ کو جو ہے دائرے اسلام میں داخل کیجیے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہاں سے معلوم کیا ہوا کہ جو اسلام کے اندر پہلے داخل ہو رہا ہے، جو کلمہ طیبہ پڑھ کر داخل ہو رہا ہے، وہ علم غیب دیکھ کر داخل ہو رہا ہے، وہ علم غیب دیکھ کر داخل ہو رہا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ ابو بکر کو بھی یہ معلوم تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو علم غیب عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ جب میرے آقا نے ملک شام کے واقعے کو ابو بکر سے بتایا تو فوراً حضرت ابو بکر جو ہے وہ دائرے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، ایک بات اور حضرت ابو بکر نے ہم مسلمانوں کو ایک ذہن اور دیا ہے۔ وہ ذہن یہ دیا ہے کہ جب کفار مکہ جو ہے کعبہ شریف کے اندر نماز نہیں ادا کرنے دیتے تھے، اس وقت جو ہے حضرت ابو بکر نے اپنے مکان کے اندر ایک مسجد بنائی تھی، جس کے اندر آپ عبادت بھی کرتے تھے اور تلاوت قرآن مجید کیا کرتے تھے، اور وہیں سے اسلام کی آپ تبلیغ بھی کیا کرتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اپنے گھر کو جو ہے بالکل ویران نہیں کرنا چاہیے۔ گھر کے ایک کونے میں چھوٹی سی مسجد یعنی کوئی ایسی جگہ ضرور بنا کے رکھنی چاہیے کہ جہاں پر تلاوت قرآن مجید کیا جائے اور نمازیں ادا کی جائے۔ یہ حضرت ابو بکر نے اس زمانے سے ہم اور آپ کو ذہن دیا کہ گھر کے اندر ایک مقام ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جہاں پر نماز ادا کی جائے اور تلاوت قرآن مجید۔ اور حدیث پاک کے اندر تو میرے آقا نے فرمایا ہے کہ گھر کو جو ہے قبرستان نہ بنایا جائے، گھر کو قبرستان نہ بنایا جائے۔ معلوم کیا ہوا؟ قبرستان کے اندر عبادت نہیں ہوتی ہے، تو اپنے گھر کو جو ہے عبادتوں سے بالکل خالی نہ رکھا جائے، نہ مسجد کو خالی کیا جائے اور نہ اپنے گھر کو خالی کیا جائے۔ مسجد کو بھی آباد کیا جائے اور اپنے گھر کو بھی آباد کیا جائے۔ مسجد کو بھی نماز سے جو ہے اپنے سجدوں سے جو ہے آباد کیا جائے اور اپنے گھر کو بھی تلاوت قرآن مجید سے آباد کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، سنت پڑھ۔